السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسائیڈ انفارمیشن۔ دوستو، آئرن ڈوم یا لوہے کا گنبد ان بہت سارے میزائل کو ہوا میں تباہ کرنے والے سسٹم میں سے ایک ہے، جو کہ اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر لگائے گئے ہیں تاکہ غزہ اور حماس کی طرف سے ہونے والے اچانک میزائل حملوں سے بچا جا سکے۔ اگر اسرائیل کے پاس یہ دنیا کا سب سے مضبوط اور اب تک کا سب سے ایڈوانس ترین ڈیفنس سسٹم نہ ہوتا تو اب تک اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، جو بالکل ایک گنبد کی طرح پورے ملک کو بچائے ہوئے ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام آئرن ڈوم رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ سسٹم کہاں سے آیا، اس کے ایک میزائل کی قیمت کیا ہے، یہ بنایا کیسے جاتا ہے، اس کی کمزوریاں کیا کیا ہیں، اور یہودیوں کے مطابق ان کی حفاظت کا ذکر ان کی مذہبی کتاب میں کیسے موجود ہے، آئیے یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ گائز، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ بھی کیجیے گا۔ دوستو، آئرن ڈوم سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی لگانے کی لوکیشن سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جسے اسرائیل نے غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل اور راکٹ حملوں سے بچانے کے لیے ایک مخصوص ایریا کے اندر لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ میزائل اور راکٹ کسی اور ملک سے فائر کیے جاتے یا زیادہ قریب سے یا پھر زیادہ دور سے، تو یہ ریڈار سسٹم انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ غزہ کی طرف سے آنے والے میزائل ایک اونچائی پر جا کر واپس ٹارگٹ پر گرنے لگتے ہیں یا انٹرسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ آئرن ڈوم کو اس سے ذرا پہلے لگایا جاتا ہے تاکہ یہ اونچائی پر ہی حملہ کرنے والے میزائل کو گرنے سے پہلے ہی ہوا میں اسے ڈیٹیکٹ کر کے تباہ کر سکے۔ یہ ٹیکنالوجی ریڈار کی مدد سے یہ اندازہ بھی لگا لیتی ہے کہ یہ میزائل زیادہ آبادی والے علاقے کی طرف بڑھ رہا ہے یا ویرانے کی طرف، یا پھر یہ ٹارگٹ پر پہنچ پائے گا یا نہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے میزائل جو آبادی کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں انہیں تباہ نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ آئرن ڈوم میزائل کی قیمت $1,50,000 یعنی پاکستانی تقریباً $2,30,10,000 روپے ہے۔ یعنی اسرائیل کا جانی اور انفراسٹرکچر کا نقصان بھلے نہ ہو، مگر ان کی اکنامی کو نقصان اچھا خاصا پہنچ جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے امریکہ نے امداد کے طور پر $20 کروڑ بھی دیے تھے، جس کی بنیاد 2006 کے اندر اس وقت رکھی گئی جب اسرائیل اور جنوبی لبنان میں موجود حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے خوب راکٹ داغے جا رہے تھے۔ لبنان میں اس کی وجہ سے 1100 لوگوں کی موت ہوئی اور 1 ملین کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے، جبکہ اسرائیل میں بھی اس کی وجہ سے کافی مالی نقصان ہوا اور درجنوں اسرائیلی بھی مارے گئے۔ 5 لاکھ کے قریب اسرائیلی انفراسٹرکچر کی تباہی کے بعد بے گھر ہو گئے، لیکن اب اسرائیل کو خیال آیا کہ کوئی ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کے اچانک حملوں سے بچا سکے، لہٰذا یہ کام اسرائیل کی ڈیفنس کمپنی رفائل ایڈوانس سسٹم کو سونپا گیا، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایک ایسا ڈیفنس سسٹم جو کہ میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو بنانے والے ہیں، جس کے لیے امریکہ نے انہیں $20 کروڑ امداد دی۔ کچھ سالوں کی ریسرچ کے بعد آخر کار 2011 کے اندر یہ پہلی بار منظر عام پر آیا کہ جسے آئرن ڈوم کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ سسٹم پرفیکٹ بالکل نہیں ہے، اس کی کچھ کمزوریاں اور خامیاں بھی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئرن ڈوم نے کئی بار اسرائیلیوں کو خطرناک حملوں سے بچایا ہے، مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب نہیں ہوا۔ حال ہی میں حماس کی طرف سے جب راکٹ داغے گئے تو اس کا ایک حصہ جو کہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بند تھا، اور دوسرا یہ صرف 90% راکٹ ہی کو روک سکتا تھا، یعنی لگاتار فائر ہونے والے 100 راکٹ میں سے 10 لازمی اس سسٹم کو فیل کر کے اس میں سے گزر جائیں گے۔ اس لیے جب حماس نے لگاتار راکٹ فائر کیے جو کہ آئرن ڈوم کو توڑ کر اسرائیل کے دارالحکومت اور اسرائیل کی کئی شہری آبادی والے علاقوں میں جا کر گرے، یہ غزہ کے باہر سے آنے والے راکٹ کو بھی نہیں روک سکتا، خاص طور پر وہ جو ریڈار کے اوپر سے گزرنے کی بجائے کسی اور ڈائریکشن سے آ رہے ہوں۔ اس ڈیفینس سسٹم پر وہ اتنا زیادہ بھروسہ اور یقین کرتے ہیں کہ نہ تو ظلم سے باز آتے ہیں اور نہ ہی اس کا حل نکالنے پر تیار ہیں، کیونکہ اس ڈیفینس سسٹم کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ توریت کے اندر اس پروٹیکشن یا حفاظت کا ذکر خدا کی طرف سے بک آف عیسائیہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو کہ خدا کے دنیا کے مستقبل سے متعلق منصوبوں پر فوکس کرتی ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ خدا کیسے مزار کی طرح ان کے شہر کو دن کو بادل کی طرح اور رات میں آگ کے شعلوں سے ایک ایسے حفاظتی گنبد سے ان کو بچائے گا جیسے کپڑے جسم کو بچاتے ہیں، جس کے بعد ان کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں علامی کتابوں تورات اور انجیل میں رد و بدل کرنے میں اس قوم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان آیات سے تو ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اس قوم کو نہتی قوم پر ظلم کرنے اور ان کے گھر چھین کر تباہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کا فری لائسنس دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا وہ ایسا ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہو۔ تو پھر ذرا سوچے کہ کیا
یہ الفاظ اس بدعمال قوم کے لیے خدا کے ہو سکتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی میں آئرن ڈوم کی صورت میں تمہیں یا تمہاری قوم کو حفاظت فراہم کروں گا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود سے شامل کردہ ان کی من گھڑت روایات ہیں جو کہ صدیوں سے اپنی قوم کو بیوقوف بنا کر شامل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ سچ ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس آئرن ڈوم نے مکمل طور پر حماس کے سبھی راکٹ کو کیوں نہیں روکا؟ کیوں اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر تباہی مچا دی، اور کیوں آج وہ دب کر مزید حملوں سے بچنے کے لیے صلح کرنے پر مجبور ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب۔